زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے فضیلت الشیخ عارف کلی مدنی حفظہ اللہ کا آج کے ہمارے کیو اے سیشن میں استقبال کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. آئیں، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس کی تیاری کے واسطے آپ کو اور مجھ کو اس کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم اس لیے تاکہ عمل میں پختگی آئے. جب ہم عمل کریں تو کنفیوز نہ ہوں بلکہ کانفیڈنٹ رہیں جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اس سلسلے میں جس طریقے سے ناظم جلسہ نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اپنے سوالات اگر جو ہیں وہ ہمارے ساتھی کے پاس چٹھی پر لکھ کر دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، سہولت سے ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں گے. آئیں شیخ محترم سے جو ہے میں براہ راست جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مہینے کی شروعات، قمری مہینوں کی شروعات چاند دیکھ کر ہوتی ہے، اور رمضان بھی جب شروع ہوتا ہے تو چاند دیکھ کر رمضان کا مہینہ ہم شروع کرتے ہیں. لہٰذا جب چاند دیکھنے کی باری آتی ہے تو عام طور پہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے چاند کے متعلق ہوتا ہے، وہ ہے کہ کون سے چاند کو فالو کیا جائے. کیا ہندوستان کے چاند کو فالو کر کے رمضان شروع کریں گے یا سعودی عرب کے چاند کو دیکھ کر رمضان شروع کریں گے؟ بہت ساری غلط فہمیاں اس سلسلے میں ہیں. آئیں میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ چاند کے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہے، کون سے چاند کو ہم فالو کریں. اس سلسلے میں آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلی بات، سوال جواب کا سیشن کیا اسلام میں جائز ہے؟ ایسی مجلسیں منعقد کی جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً، بلکہ یہ ضروری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے. آپ کے گھٹنے مبارک سے گھٹنا لگا کر بیٹھے اور انہوں نے کئی سوالات کی. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں. صحابہ موجود ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. تو صحابہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو کون آئے تھے؟ کہا کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اپنا رسول ہے نہ جبرائیل آئیں گے، تو یہ ذمہ داری کون پوری کریں گے؟ یہ ذمہ داری علماء کی ہے. اور آج کل ہمارے ہاں بہت سے سوشل میڈیا پر وسائل ہیں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹیلی گرام پر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اس کو سرچ کیا، دیکھا، اہل حدیث علماء کی ایسی نشستیں نہیں ہیں، یوٹیوب پر بھی نہیں ہے، اس میں نہیں. کہیں کہیں کسی نے کوئی سوال کر دیا تو ایک دو چار جوابات دے دیے ہیں، لیکن باضابطہ اس طریقے کا کوئی پروگرام مرتب نہیں کیا گیا. تو یہ اس کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کے بڑے پروگرامز ہیں، ان کے پاس ایسی نشستیں موجود ہیں.
تو اس سلسلے میں ہم لوگ سست ہیں یا جاگ نہیں رہے ہیں. تو اس کو کثرت سے استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے. جو اب سوال جواب کی نشست پر آتا ہوں میں. جو پہلا سوال کیا گیا ہے کہ ہمیں چاند کا اعتبار اپنے شہر کے اعتبار سے کرنا چاہیے یا مکہ مکرمہ کے اعتبار سے کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات، رسول کریم یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ مکہ مکرمہ کیوں، تو ہم بول دیں گے ہمارا مرکز ہے، ہمارا قبلہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد 9 رمضان آپ نے روزے رکھے. 9 رمضان کیوں؟ رمضان 2 ہجری میں یہ فرض ہوا، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اور 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو 9 رمضان آپ کو ملے. تو اس پیریڈ میں کبھی بھی یہ نہیں انتظار کیا گیا کہ آپ چاند مکے میں دیکھے تھے یا مدینے میں دیکھے تھے. اور مکہ مدینہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت کا ہائی وے تھا. صحابہ کرام آتے جاتے تھے، یعنی عمرے کرتے تھے، بہت سارے پروگرام ہوتے تھے. کبھی عہد رسول میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارا چاند اور مکے کا چاند ایک ہے. مکہ قبلہ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے چاند کی رویت کو وہ مرکز بنایا جائے ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. بلکہ معلوم ہے دنیا وسیع ہے، وسائل بہت آگے بڑھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لی رؤیتہ و افطروا لی رؤیتہ. اگر آپ کو چاند دیکھے ہیں، رؤیا کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا. سومو لی رؤیتہ، رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو عربی زبان. تو چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، افطار کر لو. تو اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرے شہر والے نہ دیکھیں، ہاں دوسرے شہر والے نہ دیکھیں اور ان کو اس کی اطلاع نہ ملے. آج تو اطلاع مل جاتی ہے، آج تو ڈسٹینس ہمارے پاس سیکنڈز کے اندر ہم فارورڈ کر دیتے ہیں اس علاقے کو، اس شہر کو. شہر سے مراد کیا ہے؟ شہر سے مراد حیدرآباد ایک شہر ہے. ایسے بہت سارے شہر ہیں جو بہت چھوٹے ہیں. شہر سے مراد یہاں پر بلد کہا گیا. بلد سے مراد عموماً کنٹری ہوتا ہے. کنٹری چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ملک کا رولر، حکمراں یا قانون ایک ہوتا ہے. تو امت کا اتحاد اس بات میں ہے کہ اس حکومت کے قانون کے تحت جہاں جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے، امارت ہے، امام ہے یا اس کی تنظیم ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے چاند دکھائی دیا یا نہیں دکھائی دیا. اب بولیں گے بہت سارے ہمارے پاس گروز بھی ہیں، ہلال گروپ، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ پوری دنیا ایک دن میں روزہ رکھے، اور ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور دلائل میں اختلاف ہوتا ہے. اس میں بہت ساری روایتیں اپنے طور سے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، اگر
حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر ابر آلود ہو جائے، بارش کا موسم ہے، کیونکہ رمضان ہمیشہ گرمی میں آئے ضروری نہیں ہے، بارش کے موسم میں بھی رمضان آتا ہے، تو بارش کے موسم میں ہے، بادل چھائے ہوئے رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو ہم چاند کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دنوں کی گنتی برابر کرتے ہیں، تو کہا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگر تم پر بادل چھا جائیں، اگر معلوم نہ ہو سکا کہ چاند دکھائی دیا نہ دکھائی دیا، تو اس لیے کہا گیا کہ ایسی صورت میں تم 30 روزے مکمل کر لو۔ جو لوگ سعودی حکومت کو فالو کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہاں کے حساب سے کرنا چاہیے، تو اس میں بہت سارے مشاکل ہیں، بہت سارے مشاکل ہیں، کیونکہ ہماری نماز کے اوقات الگ ہیں، ان کی نماز کے اوقات الگ ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کو مان لیں گے تو ہم ان سے پہلے روزہ کھولتے ہیں، 2.5 گھنٹے پہلے، ہاں، تو وہاں کے اعتبار سے نہیں ہوگا، تو پہلے چاند ہمارے پاس نہیں دکھائی دے گا، وہاں دکھائی دے گا، تو ہم پہلے یہاں پر روزہ رکھیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند وہاں دکھائی دیا، پہلے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک سائنٹیفک طور پر بھی یہ بات غلط ہے، ہاں، موٹی طور پر دیکھیے کہ چاند پہلے وہاں دکھائی دے رہا ہے، پھر روزہ پہلے ہم کھول رہے ہیں۔ چاند جہاں پہلے دکھائی دی پہلے وہ لوگ، اور مشرق میں چلے جائیں، سنگاپور چلے جائیں، وہ لوگ 6 گھنٹے پہلے کھولیں گے، جاپان میں چلیں گے وہ لوگ 12 گھنٹے پہلے کھولیں گے، نیوزی لینڈ میں چلے جائیں گے تو 1 دن پہلے ہو جائے گا ان کے پاس۔ تو اس لیے اس مسئلے کو مصلحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی بستی کی حد تک کا مسئلہ ہے، اگر دیکھو تو رکھو، نہ دیکھو تو مت رکھو۔ رؤیت کا مطلب دیکھنا ہے، رؤیت کا مطلب دیکھنا ہے، تو اس لیے حدیث میں صاف طور پر کہا گیا کہ اگر تم دیکھو، تو اس لیے وہاں پر شرط بھی رکھی گئی ہے، کون دیکھیں؟ رمضان شروع ہونے کے لیے اگر ایک بالغ عاقل، یعنی جس کی ایج میچورڈ ہو وہ آدمی، اور جو پاگل نہیں ہو، اور جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہو کہ یہ چور ہے، اچکا ہے، اس کے لوز کیریکٹر ہے، ایسا کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہے، مطلب وہ آدمی اتھینٹک ہے، معتبر ہے، اس کو آپ اس کی بات کو بھروسہ کر سکتے ہیں، عربی میں اس کو ثقہ انسان کہتے ہیں، راوی، بولنے والا، بتانے والا۔ اگر ویسا آدمی آ کر خبر کرتا ہے امام کو، تو وہ یہ خبر سارے شہر میں پھیلا دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت انس نے کہا کہ لوگوں نے چاند دیکھا تو میں نے اللہ کے رسول کو خبر دی، تو میری خبر کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے سب کو اطلاع دی کہ کل سے روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر رمضان ختم ہو رہا ہے تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہاں پر اگر کوئی 30 تاریخ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 30 کے بعد تو 31 روزے ہوتے نہیں، 29 تاریخ کو کوئی ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس ایک آدمی کی بنیاد پر ہم سارے لوگوں سے نہیں کہیں گے کہ کل روزہ مت رکھو، کہیں گے تم ایک وٹنس لے آؤ، ایک گواہ کو، ایک شاہد کو لے آؤ، کیونکہ یہ مسئلہ روزہ چھوڑنے کا ہے، وہاں روزہ رکھنے کا ہے۔ روزہ اگر آپ ایڈوانس میں رکھ بھی لیے تو وہ نفل ہو جائے گا، لیکن یہاں چھوڑ دیں گے تو یہ فرض کو چھوڑنا ہو گیا۔ تو اس لیے جب رمضان کا چاند آخری شوال کا چاند دیکھنا ہے تو اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔
جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بارک اللہ فی علمک. ماشاءاللہ شیخ محترم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے یہ مسئلے کو رکھا دلائل کی روشنی میں کہ ہمیں رمضان المبارک کا جو چاند ہے اپنے علاقے میں دیکھ کر شروع کرنا چاہیے روزے، اور ختم بھی اپنے علاقے کے چاند کے مطابق. اور اہم بات شیخ محترم نے ہمارے سامنے یہ رکھی کہ جب رمضان ختم ہونے والا شوال کے چاند کے لیے کم از کم 2 گواہ ضروری ہے. تو اس سے پہلے بھی حیدرآباد کے اندر جو ہے نا بہت ساری افراتفری کے مسئلے ہوئے تھے کم علمی کی بنیاد پہ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بلا شک و شبہ آسانی کے ساتھ آپ اپنے ہندوستان کے چاند کو فالو کریں. یہاں پر اجتماعی طور پر انشاءاللہ یہی طریقہ صحیح ہوگا. اب آئیں انشاءاللہ دوسرے سوال کی طرف شیخ محترم کے لیے آگے بڑھتے ہیں. شیخ محترم، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. تو اب چاند دیکھنے کے بعد روزے جب شروع ہو جائیں گے تو نیت کیا زبان سے ضروری ہوگی؟ جیسے کہ عام طور پہ روزے کی ٹائمنگ کے کارڈز میں جو ہے نا نوائت ان اصوم غدن کی جو ہے نا نیت لکھی ہوئی دعا ہوتی ہے، وہ ضروری ہے پڑھنا یا پھر کیا اس کے مسائل ہیں؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی عمل ہے، خاص طور پر عبادات کا عمل، جو بھی عمل ہے عبادات کا عمل، وہ بغیر نیت کے ممکن نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. اور ہر عمل کی نیت انسان کے دل میں ہے. النیہ محلها القلب. نیت اس کی جگہ دل ہے. نیت دل سے کی جاتی ہے. تو عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. تو روزہ بھی عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے. اچھا، وضو کرتے ہوئے کبھی آپ نے زبان سے کہا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تلاوت کلام کے لیے وضو کر رہا ہوں، میں جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے وضو کر رہا ہوں؟ کسی نے کیا؟ وہ لوگ جو یہ اس نیت کے قائل ہیں ان سے پوچھو انہوں نے نیت کی ایسی؟ ہاں؟ نیت انسان کا ارادہ ہے. نیت کے معنی ارادہ، اور ارادہ انسان اپنے دل سے کرتا ہے اور اس کو دماغ فالو کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چلیے ٹھیک ہے مجھے جمعہ کا خطبہ سننا ہے مونا مارکیٹ کی مسجد میں، تو یہ آپ کے ذہن میں خود بخود چل رہا ہے. اور کیا آپ اپنی ٹائمنگ دیکھیں گے، گاڑی کو لیں گے، آپ یہ نہیں بولیں گے کہ آج میں جمعہ کی نماز اور خطبہ سننے کے لیے مونا مارکیٹ کی اہل حدیث مسجد کو جا رہا ہوں، نہیں بولیں گے. تو کوئی بھی عمل جو نیت کا ہے اس کو زبان سے نہیں ہے سوائے حج کے. سوائے حج کے. حج کے اندر حج کی نوعیت ہے، وہاں پر الگ سے اس کا اختصاص ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. تو آپ کس نیت کا حج کر رہے ہیں اس کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے، مخصوص لباس ہے، مخصوص طریقہ ہے. تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اس کا اعلان کیا، اور آپ نے اللہم لبیک، ہاں، پھر اس کے بعد آپ نے حجتاً و عمرتاً اس کا ذکر کیا. اگر وہ بھی دل میں کر رہے ہیں تو اس کا بھی زبانی طور پر ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر آپ کو وضاحت کرنی ہے. تو اس لحاظ سے جو یہ کہتے ہیں نویت ان اصوم غدن، غدن کا تصور ہی غلط ہے. یہ لکھنے والا جاہل ترین آدمی ہے. غدن کا مطلب ہے کل، اور ہمارا دن جو ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے. ہمارا دن مغرب سے شروع ہوتا ہے. غدن کیسا بولیں گے ہم؟ چاند دیکھتے ہی ہمارا دن شروع ہو گیا. اگر کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوا
تو وہ پہلے والا دن شمار کریں گے. جیسے جمعرات کے دن وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا تو وہ ایک دن ہو گیا اس کا. اگر غروب ہونے کے بعد پیدا ہوا تو وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا تو اس کا جب ہم کو عقیقہ کرنا ہے جمعہ سے شمار کریں گے. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات. تو یہ نیت میں کل کے روزے کی کر رہا ہوں یہ غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. روزہ آج رہے نیت کل کی کر رہے ہیں، ایسا نہیں. ہاں، ایسی کوئی روایت حدیث میں ثابت نہیں ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا سوال کہ اس کی نیت ہر دن کرنا ضروری ہے یا رمضان کے شروع میں ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ میں پورے روزے رکھوں گا یہ کافی؟ تو شیخ نے فرمایا نیت پورے رمضان کی آپ شروع میں کر رہے ہیں کر لیجیے، ہر دن کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا فجر سحری کے لیے اٹھنا یہ خود ارادہ ہے، سحری کھانا یہ خود اس کی دلیل ہے. ہاں، تو اس لحاظ سے اگر بیچ میں کچھ گیپ ہو رہا ہے، جیسے آپ رہے یہاں پر نیت کر لیے پورے رمضان کی لیکن بیچ میں کچھ روزے چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے یا خواتین ہیں کسی اور ان کی شرعی علت آ گئی ہے اس وجہ سے، تو پھر اس کے بعد جب دوبارہ رکھیں گے تو دوبارہ نیت کر لیجیے گا. اور یہ نیت زبان سے کرنا نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی. زکوٰۃ بھی آپ ادا کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے اور فرائض میں سے شامل ہے. تو اس کو آپ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں یہ آپ کا ارادہ ہے، آپ مال میں سے آپ نیت کر لیے نکال دیے تو اس کو اعلان کر کے لکھ کر زبان سے بول کر فاتحہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہاں چلیے، تو انشاءاللہ تعالی نیت آپ دل میں کر لیجئے گا یہی کافی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور جو ہے نا مسئلے کی وضاحت ہمارے سامنے ہوئی کہ عبادات کے لیے زبان سے نیت ضروری نہیں ہے سوائے حج کے جو کہ سنت سے ثابت ہے تو وہ ہم کریں گے. اس کے علاوہ شیخ محترم نے بڑی اچھی مثال دی کہ بعض لوگ آپ نے نماز کا ذکر کیا تو اردو میں نیت کہتے ہیں نماز کے اندر، پوری نماز عربی میں پڑھتے ہیں اور نیت اردو زکوٰۃ کی نیت کی تو ہم نے کوئی بھی دعا نہیں سنی ابھی تک اتفاق سے. تو لہٰذا نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے جیسے شیخ نے کہہ دیا. اور ایک اور علم میں ہمارا اضافہ یہ ہوا کہ شروع رمضان میں اگر ایک دفعہ نیت کر لیں گے ہم پورے روزوں کی تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگی. اور اگر بیچ میں کبھی مرض ہوتا ہے یا بیماری ہوتی ہے یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں تو پھر ہم ایک دفعہ نیت کر کے روزوں کی شروعات کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. آئے تیسرے سوال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. شیخ محترم تیسرا سوال یہ ہے کہ سحر اور افطار اس کے جو اوقات ہیں اس کے متعلق بھی جو ہے نا عوام کے اندر جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں ایشیا کے اندر سائرن کا سسٹم ہے تو یہ سحری اور افطار کا ٹائم جو ڈیسائیڈ ہوا ہے قرآن حدیث میں کیا اس کو اذان سے فالو کرنا مناسب ہے یا سائرن ضروری ہے؟ اس میں کیا وضاحت ہے آپ بتائیں جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کا وقت اور افطار کا وقت یہ مسلمانوں کی اسپیشلٹی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی. ہمارے پاس لوگ رات میں 2 بجے بریانی کھا لیے، حریص کھا لیے، سمجھتے سحری کر لیے. نہیں، یہ آپ انٹرٹینمنٹ کیے، سحری نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی قیام اللیل.
اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے احساس ہوا کہ کہیں سحری چھوٹ نہ جائے، کہیں سحری چھوٹ نہ جائے. پھر آپ نے فجر سے کچھ پہلے تراویح کو ختم کی، قیام اللیل کو ختم کیا، پھر اس کے بعد ہم نے سحری کی. ایک روایت میں ہے حضرت انس سے شاید، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ سحری کھانے میں اور اذان میں 50 آیتوں کی تلاوت کا وقت، 50 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے انداز میں نہیں، عام طور پر مجود انداز میں تجوید کے ساتھ قرات کے ساتھ جو اطمینان سے پڑھی جاتی ہیں، اطمینان سے پڑھی جاتی ہیں. جیسے اگر پہلے پارے میں 100 آیتیں ہیں تقریباً کم و بیش، تو 50 آیتیں مطلب آدھا پاڑھا کوئی اطمینان سے پڑھ لے. کھانا کھانے کے لیے کتنا منٹ درکار ہوتا ہے بھائی؟ ایکچولی کھانے کے لیے کتنا منٹ درکار؟ میں فوجی ہوں، فوج میں ٹریننگ کیا ہوں، ہم کو 3 منٹ ملتے تھے، 3 منٹ میں بھی کھاتے تھے. اس کے بعد پھر جا کے آپ کو ختم، 3 منٹ کے بعد وہ بند، کھانا کھاؤ نہیں کیوں کھاؤ، لینا کھانا پھر آنا، سینڈوچ ہو کچھ بھی ہو. تو میکزیمم 15 منٹ، اور اطمینان سے اگر قرات پڑھیں گے تو آدھا پارا 15 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. تو آخری وقت میں سحری کرنا چاہیے، اور سحری برکت کی علامت ہے. 2 بجے رات کو جا کے پستہ ہاؤس میں حلیم کھائیں گے، پاکیزہ میں چائے پیئیں گے، تو اس کو بولیں گے بھائی اب میرے کو نہیں، میں سحری کر لیا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. وہ سحری ہے ہی نہیں، وہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی تفریح کے لیے اپنے وقت گزارا وہاں پر. سنت سحری کا وقت وہ ہے. اور حضرت 2 مؤذن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک عبداللہ ابن مکتوم تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، اور ایک دوسرے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی تھے. تو 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک سحری کی اذان، ایک فجر کی اذان. سحری کی اذان صبح کاذب میں ہوتی تھی، اور یہ صبح صادق میں ہوتی ہے. قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، من الخیط الابیض من الخیط الاسود الى الاسود، ابیض کہ سفید دھاگے سے کالے دھاگے کو فرق کرنے کے لیے، جو رات کی تاریکی کے بارے میں کہا گیا کہ رات کی تاریکی یہ خیط الاسود ہے، کالا دھاگا ہے جس میں زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. پھر جب پو پھٹتی ہے تو اس میں ہلکی سی روشنی آتی ہے، اس کو الخیط الابیض، صبح کی پو پھوٹتی ہے تو اس کو فجر صادق کہتے ہیں. تو صحابہ سحری کرتے، مسجد نبوی آتے، اور آ کے حضرت عبداللہ سے کہتے کہ ابن مکتوم سے کہ عبداللہ صبح ہو گئی اذان دو، صبح ہو گئی اذان دو، کیونکہ وہ تو نابینا تھے. تو لوگوں کے کہنے کے بعد وہ آ کر اذان دیتے تھے. اور ہمارے ہاں جو سسٹم سیرن کا ہے، یہ اس وقت کے حاکموں کی ایجاد ہے، دین کی ایجاد نہیں. اذان کی جب باری آئی کہ مدینہ منورہ میں جب اذان کو شروع کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت اذان کا تصور نہیں تھا. صحابہ سے مشورہ کیا گیا کیا کرنا چاہیے، اذان کیسی دینی چاہیے. اس نے کہا کہ ناقور میں پھونکیں، کس نے کہا ڈھول بجائیں. ایسے بہت سارے مشورے آئے. تو پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربی نیند میں سے اٹھ کر آئے اپنی چادر کھینچتے ہوئے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اذان کے کلمات یہ سنے ہیں کہ اس کو اذان بنا دیا جائے. ہاں. پھر اس کے بعد حضرت عمر بھی آئے اور انہوں نے بھی اس کو کہا.
تو وقت جو ہے آخری ہونا چاہیے اور اذان کو وقت کے لحاظ سے اعلان کرنا چاہیے. اچھا پہلے ایسا مائکروفون میں اذان دینے کا سسٹم نہیں تھا, تو اس لیے توپ داغتے تھے. جب مائکروفون کا سسٹم نہیں تھا, توپ کی آواز پھٹتی تھی, تو اس سے لوگ سناٹے کا وقت رہتا تھا تو وہ آواز سے کھلتے تھے. پھر اس کے بعد جب الیکٹرسٹی آئی, آواز آئی, پھر اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ہارن ہے, یا ہارن بجانا چاہیے جیسے جاگیں گے, تو اس طریقے سے ہے. تو سحری میں بھی افطار میں بھی یہ دونوں سسٹم اسلامی سسٹم نہیں ہے, یہ حکمرانوں کی, مسلمان حکمرانوں کی ایجاد ہے. اب اذان اچھے سے اچھے مائک ہے, آواز دور تک جا رہی ہے, اور ایک سے کئی مساجد ہیں, تو اذان ہی کی ترویج دینی چاہیے. دوسری بات, لوگ وقت سے پہلے سحری کو ختم کر دیتے ہیں اور وقت ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں, تو کہتے ہیں احتیاط. کہتے ہیں احتیاط, کہیں ہم فجر کے وقت میں نہ جائیں, فجر کے وقت میں داخل نہ ہو جائیں. وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا صحابی ہے, تو ان کو کون سی احتیاط تھی بھائی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہے. اچھا آج کے دور میں سائنٹیفک طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ سحر یہ ٹائم ہے, سحر یہ ٹائم ہے, سائنٹیفک طور پر بتا دیا گیا ہے, اور فجر یہ ٹائم ہے. تو پھر آپ کو اختلاف کیوں ہے؟ اور غروب سن رائز یہ ٹائم ہے, سن سیٹ یہ ٹائم ہے, سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے, اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, احتیاط. اچھا ایک بات پوچھتا ہوں میں, سائنٹیفک طور پر شوگر چیک کرنے کا آلہ ہے, شوگر چیک کرنے کا آلہ ہے, 200-300 بتاتا آپ کو. ارے باپ رے, شوگر بہت بڑھ گئی, فوری ڈاکٹر کے واپس بھاگا. وہاں کیوں نہیں اعتماد ہے؟ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے 200 وہ 300 بتا رہا ہوگا. ارے بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا 260. کیوں بھائی؟ یہ آلے پر اعتماد ہے, اور وہ جو سن سیٹ سن رائز کا جو سائنٹیفک طور پر اس کا اعلان کیا جا رہا ہے اس پر اعتبار نہیں ہے. آپ کا ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں, ارے 200 104 ہو گیا, لے جاؤ بچے کو فوری. اس ٹیمپریچر پر آپ کو یقین ہے کہ بخار اتنا ہے, اس پر یقین نہیں ہے, تو یہ ان کی کج فہمی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے دین کو سمجھنے میں. اللہ ان کو ہدایت ہے. چلیے جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. شیخ محترم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ تعلیم دی کہ اذان سے جو ہے روزہ شروع کرنا چاہیے صبح کا سحر, اور افطار بھی جو ہے اذان سے ہی کرنی چاہیے. احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو وقت بتا دیا گیا. آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے میں ایک چھوٹی چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ انگریزی میں جو سحر کا وقت ہوتا ہے اس کو سن ڈاؤن کہتے ہیں, DAWN. اگر آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے سن DAWN تو آپ کو سحر کا وقت آسانی سے آ جائے گا گلوبلی, آپ جو علاقے میں وہاں کا. تو آپ کیا کریے, میچ کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل سے اہل الحدیث کے جتنے بھی ٹائمنگ کے کارڈ چھپتے ہیں وہ ایگزیکٹ ٹائمنگ ہوتی ہے, الحمدللہ پوری میچ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. اور جو سورج غروب ہوتا ہے اس کو انگریزی میں سن سیٹ کہتے ہیں. سن سیٹ آپ ٹائپ کریے حیدرآباد کا, آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اور یہاں تک کہ اخبارات وغیرہ آتے ہیں اس میں بھی سحر کی ٹائمنگ ہوتی ہے لکھی ہوئی, اور سورج غروب ہونے کی ٹائمنگ. تو شیخ محترم اس سے پہلے ایک دفعہ اتنی ہنسی آئی, ایک جو ہے نا میرے استاد تھے, انہوں نے بتایا کہ دیکھو میاں یہ پیپر کے اندر افطار کی ٹائمنگ آئی. اچھا افطار کی ٹائمنگ کے بازو جو ہے سورج غروب ہونے کی ٹائمنگ ہے. افطار کی ٹائمنگ الگ ہے, سورج غروب ہونے کی ٹائمنگ الگ ہے. حالانکہ سورج غروب ہونے پہ ہم کو کیا کرنا ہے, افطار کر لینے کا ہے, احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. وہ احتیاط کے ساتھ ہی ٹائمنگ بتائی گئی ہے شریعت میں ماشاءاللہ سے, تو اس کو فالو کرنا چاہیے آپ کو. اگر آپ لوگوں کو کوئی اور ڈاؤٹ ہے یا کوئی سوال ہے آپ لکھ سکتے ہیں, ہمارے یہاں پر ساتھی بیٹھے ہیں میرے لیفٹ سائڈ پہ, تاکہ لکھ کر پہنچائیں گے تو آپ کو آسانی سے ہم سوال کر لے سکیں گے. ڈائریکٹ بھی بول سکتے. ہاں اگر ڈائریکٹ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو میں مائک دوں گا, آپ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ.
صحیح صحیح وہ حدیث کو بھی فالو کرنا چاہیے. جزاک اللہ. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ برش کرنے کے ریلیٹڈ عام طور پہ ہر رمضان میں جو ہے نا یہ سوال اٹھا جاتا، اور دو گروپس اس میں ہم کو ملتے ہیں کہ جو بعض بولتے ہیں کہ کرنا چاہیے اور بعض بولتے ہیں کہ نہیں کرنا بہتر ہے، احتیاط کرو. تو اس میں آپ ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن دیجیے انشاءاللہ. پیسٹ کا استعمال یا منجن کا استعمال، اس کا استعمال دانتوں سے ہے یا معدے سے ہے؟ ایک جنرل سوال. ہاں، دانتوں سے ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر کسی کا مرد ظالم ہے اور نمک کیوں زیادہ ہو گیا، مرچی کیوں زیادہ ہو گیا، تو اس کو چکھنے کی اجازت دی گئی. تو چکنا کہاں تک ہوتا ہے؟ زبان تک ہوتا ہے، زبان تک ہوتا ہے، اور زیادہ زیادہ ہونٹوں تک ہوتا ہے. وہ اس کے کھانے کی نیت نہیں ہوتی ہے، چکھنے والی چیز کھانے کی نیت میں شامل نہیں. اگر زیادہ ہو گیا تو اس کو نکالتے ہو. تو پیسٹ جو ہے ہم دانتوں پہ رگڑتے ہیں، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. ہاں، اس کا سواد ہونٹوں کو لگتا ہے. تو جو چیز معدے کے اندر نہیں جاتی ہے، جو غذا کا حصہ نہیں ہے، تو مسواک کا ایک سسٹم ہے. اصل مسواک اہم چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو اس کو اب ماڈرن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مرتبہ برش کرنا زیادہ ہے. اللہ کے رسول 5 مرتبہ کرتے تھے. اللہ کے رسول 5 مرتبہ مسواک کرتے تھے، حالت نارمل میں بھی، حالت روزے میں بھی. کب کب معلوم ہے؟ بتا دوں. بستر سے اٹھتے ہی، بستر پر جاتے ہوئے 2 تو ہو گئے، تیسرے وضو کے وقت، چوتھے گھر سے نکلتے وقت، 5واں مصلی پر کھڑے ہوتے وقت. یاد رہے گا؟ کون ماڈرن ہے؟ ہم ماڈرن ہیں یا جو 2 بار برش کرنے والے ماڈرن ہیں؟ ہاں، انتقال سے پہلے تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک کی لینے کی خواہش کی. ام المومنین نے اس کو دبا کر آپ کے ہاتھوں پہ، دانتوں پہ، اس کو دندان مبارک پہ اس کو رگڑا. تو موت تک مسواک کی اہمیت ہے. اور نمازوں میں آٹومیٹکلی اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. ہاں، تو یہ پیسٹ جو ہے موجودہ دور کی ایجاد ہے، لیکن ترجیح اسی کو دی جائے. چلیے، جزاک اللہ خیر. بات سمجھ میں آ گئی؟ السلام علیکم. کوئی ساتھی مطلب سحری کے لیے اٹھے ہی نہیں، اتفاق ہو گیا ایسا، تو انہوں اکثر بن سحری کے مطلب سحری نہیں کرے، بس نیت کر لیا اور روزے رہ جا رہے. ایسا میرے ساتھ میں ہوا 1-2-3 جنوں کے ساتھ بھی. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سحری بالارادہ نہیں کرنا الگ بات ہے، اور سحری کے لیے کسی وجہ سے نہیں اٹھنا الگ بات ہے. عادت، اب وہ ٹائم میرے لیے اٹھنا نہیں ہے، میں 2 بجے کھا لیا، اب سو گیا، یار افطاری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سحری کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ عادت جو لوگ بنا لیتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سحری سنت ہے اور سحری میں برکت ہے. اگر وہ 1 گلاس اگر وقت ملا تو اس کو کم از کم 1 گلاس پانی تو بھی پی لینا چاہیے. ہاں، سنت کے خلاف اگر کوئی ایسے آپ اپنی ہابی بنا رہے ہیں، عادت بنا رہے ہیں، تو یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. ہاں، یہ چیز ایک حد تک جائز ہے نفل روزوں میں، یہ چیز جائز ہے نفل روزوں میں، کہ اگر آپ دیر سے گھر میں فجر کے بعد آئے، گھر میں دیکھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو بولیے کہ میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. حضرت عائشہ سے پوچھا، آپ آئے اشراق کے بعد، گھر میں پوچھا بھئی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے. ہمارے مرد کرتے کیا ہے صاحب؟ کبھی بیگم بول دیے آج گھر میں کچھ نہیں ہے، تو بول دیے بیگم ٹھیک ہے آج میں روزہ رہتا ہوں. کوئی بولے
کیا جی تمہارا دماغ خراب ہوا؟ سنڈے ہے نا ابھی تک نہیں پکائے؟ ہاں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ دیر سے، مطلب سحری نہیں کیے ہیں، دیر سے آپ اس کی نیت کر لے سکتے ہیں. یہ نفل روزے کے لیے ہے. فرض روزے کے لیے آپ کو نیت سابقہ میں ہی کرنی چاہیے، فجر سے پہلے. ہاں، اگر ایک ساتھ پورے مہینے کی آپ نیت کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. بات آ گئی جی. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. ایک اور مسئلہ ہے شیخ، عام طور پہ جو ہے نا ہم بھی جو ہے یہ چیز دیکھیں حیدرآباد کے اندر بھی خاص طور پہ ایک رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں پر رمضان عبادت کا مہینہ ہے وہاں پر بہت ساری انٹرٹین کی چیزیں یہاں پر شامل ہو گئی ہیں. جیسے آپ نے کہا کھانے پینے کی چیزیں، ویسے ہی دیکھنے میں آیا کہ چند نوجوان جو ہے گراؤنڈز وغیرہ بک کر کر رات تمام جو ہے کرکٹ میں، فٹ بال میں مشغول رہتے ہیں. یا پھر جلدی سحری کے متعلق اصل میں یہ سوال کہ بعض دفعہ گھروں کے اندر بھی ایک ماحول یہ بنایا گیا ہے کہ جلدی سحر کر کے سو جائیں گے، فجر میں بھی جو ہے نا سو جاتے ہیں جلدی سحر کر کے، تاکہ جو ہے نا ان کو آگے اگلے دن کے لیے کام کرنے کے لیے سہولت ہو جائے. تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی کریں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا ترتیب دیا جائے. دیکھیے، رمضان روزے کا مہینہ ہے تو اس میں 33% ہماری اکنامک جو ہے محفوظ ہونا. ہم 33 محفوظ کرنے کے بجائے 200% اضافہ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھائی گھر میں 3 ٹائم کھانا پک رہا ہے تو 1 ٹائم کا تو مس ہو گیا نا. تو کیا ہوا؟ 33 99% وہ 100% ہو گئے. تو ہمارے اپنے اخراجات میں 33% کم ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اوپر یہ مسلط کر لیا ہے کہ 1 ٹائم کا نہیں کھا رہے ہیں تو 10 ٹائم کا ایکسٹرا کر رہے ہیں. ہمارے جو دستر ہیں افطار کے مبالغہ ہے، ولیموں کی طرح. ولیموں کی طرح مبالغہ ہے. 20 ایٹم 30 ایٹم لانا، سڑکوں پر بچھا دینا، یہ نہیں ہے. صحابہ میں لوگ غریب تھے نہیں. عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ مدینے میں اترتا تو مدینے کی زمین ہل جاتی تھی. 3 ہزار اونٹ آتے تھے. حضرت عثمان کا قافلہ آتا تو پورے مدینے والے سیراب ہو جاتے تھے. ایسی پارٹیاں انہوں نے نہیں کی، ایسا اہتمام نہیں کیا انہوں نے. تو یہ جو افطار پارٹی کی جو رسم ہے، یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو روزہ کھلوائیں جو جن کے حقیقی معنوں میں مستحق ہوں. ان کو ایک شربت لبن کہا گیا. ایک شربت، ایک گلاس چھاچھ دے دیجئے، ان کو ایک گلاس لسی دے دیجئے، کافی ہے. تو ہم لوگ جو ہے افطار میں حد درجے مبالغہ کر رہے ہیں، وہ اہل حدیث حضرات ہو یا بریلوی حضرات ہو. تو اس میں پابندی لگانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ کھجور سے کھولو، کھجور سے روزہ کھولو. اگر کھجور نہ میسر ہوا تو پانی سے کھولو. مبالغہ نہیں. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر نعمتوں کی کمی تھی. ہاں، وہاں جب قافلہ آتا شام سے تو فروٹس اور ڈرائی فروٹس کے انبار لگے رہتے تھے. کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایسی افراد تفرید نہیں تھی. اور اس کے لیے جو ہے انجوائمنٹ کا موسم بنانا، ماحول بنانا، رمضان میں تفریح کا ماحول بنانا، یہ جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں. کیا کیا نقصانات ہیں؟ کیا کیا نقصانات ہیں؟ یہ عبادت کا مہینہ ہے. عبادت کو آپ لہو و لعب میں لگا رہے ہیں. کوئی ٹینس کھیل رہا ہے، کوئی الگ گیموں میں مصروف ہے، کچھ الگ قسم کی مصروفیتوں میں لگا ہوا ہے، اور خواتین کچھ کھانے پینے کے لیے لگے. پورا عورت کا تو پورا ٹائم کچن میں گزرتا ہے، اور آخری اشارہ پورا بازاروں میں. ہاں، تو ہم جان بوجھ کر رمضان کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں. جان بوجھ کر. سب کو معلوم ہے کیا فضیلت ہے اس کی.
اور لیلۃ القدر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 10 بجے تراویح، رات 10 بجے سے شروع ہوتی ہے، رات تو مغرب سے شروع ہو گیا نا بھائی، 4-5 گھنٹے کہاں گئے آپ کے؟ 6 بجے اگر ہم افطار کر رہے ہیں تبھی سے لیلۃ القدر ہے. 10 بجے آپ نماز رکھ رہے ہیں، 10:30 تک پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد چائے پی کے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک پروگرام سن لیے، پھر اس کے بعد سمجھ لیے کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا. غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، 1 مہینہ ٹریننگ کا ہے، 1 مہینہ تربیت کا ہے، 1 مہینہ اجر و ثواب کا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر صدقہ و خیرات ایسا کرتے تھے کہ اس کی جیسے تیز ہوا چلے اور وہ ہوا کونے کونے تک پہنچتی ہے تو ویسے آپ کے صدقات و خیرات پہنچتے تھے. تو اس کو آپ اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز کے اندر ایسا غم کر دیں کہ اس کو ٹائم گزارنا ہے، روزے کی حالت ہے، دن بھر سوتے رہو، رات بھر جاگتے رہو. یہ کلچر عرب میں بھی غلط ہے، یہاں حیدرآباد میں بھی غلط ہے. یہ کلچر کہیں کا بھی ہو، عرب میں بھی رات بھر جگنے کا مزاج ہے اور دن بھر سونے کا مزاج ہے، تو یہ غلط ہے. اس کو ہاں یہ مت سمجھیے کہ صرف اچھا رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تو یہ کہاں ہوا ہے؟ یعنی جو چیز اہم ہے نماز، اس کی قضا ہے. اگر نماز چھوٹ گئی، اگر ہاں اور اس کے مقابلے میں آپ اسی وقت اس کو یاد نہیں کریں، نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کے پاس مسئول ہیں. اور یہ رمضان ایک سال میں 1 مرتبہ آنے والا مہینہ ہے، اور روزے اور نماز ہر دن میں 5 مرتبہ پڑھی جانے والی چیز ہے. تو اس سے غفلت بتا کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں. فرض کو چھوڑ کر تراویح کو اہمیت دے رہے ہیں. ہاں، فرض بجماعت نہیں ادا کرتے ہیں. فرض جو ہے فرض ہے اور تراویح سنت ہے، تراویح سنت ہے، تو اس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں اور فرض کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو دیکھیے تراویح کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں نا، فرض نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ایک اور جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں یا پھر رات کے وقت میں اگر سحری میں جب اٹھیں تو غسل کی حاجت ہو گئی، مان لیجئے جیسے کہ نوجوان احتلام ہو گیا یا پھر ہم بستری انہوں نے کی اور وقت بالکل کم ہے سحر کا، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی سے جڑا ایک سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے رات کو میاں بیوی کے تعلقات کو جسمانی طور پر مباشرت کو حلال قرار دیا، تو اس کا نتیجہ ہم کو غسل کرنا ہے. اگر سحری سے پہلے اتنا وقت میسر نہ ہو یا وہ اسباب میسر نہ ہو، یعنی پانی ہی اویلیبل نہ ہو، یہ کوئی اور اسباب ہو، چولہا ایک ہی ہے، کھانا پکانا ہے تو اس میں پانی گرم کرنے یا اس کو سہولت نہیں ہے، یا خاتون ہے اس کی پہلی ذمہ داری کچن کی ہے، صبح کی سحری کا افطار کرے پھر اس کو بعد میں، تو اگر اس کو وقت میسر نہ ہو سحری سے پہلے تو اسی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے، اس سے سحری متاثر نہیں ہوتی. وہ آپ کو احتلام ہوا ہو یا میاں بیوی مباشرت کیے ہوئے ہوں، ہاں، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. سحری کے بعد فجر سے پہلے آپ اس کا غسل کر لیں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر لیں. اور احتلام اگر دن میں ہو رہا ہے تو نارمل بات ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ کیونکہ یہ غیر ارادی عمل ہے تو انسان کے کنٹرول میں بس سے نہیں ہے، اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہوگی اور اس کو کمپلیٹ کر لے گا. جی جی شیخ، ایک اور سوال تراویح کے متعلق ہے کہ تراویح کے اندر کیا اصول اور ضوابط ہے کہ کیا تراویح میں مکمل قرآن ہمیں سننا چاہیے، یہ مستحب ہے،
یا پھر کچھ حصہ بھی سن سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں ہم بتائیں، اور کتنے رکعت تراویح پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تراویح یہ لفظ جو ہے کتاب و سنت میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ بعد کے علماء نے دوسری صدی پہلی صدی کے اواخر میں یہ لفظ آیا کہ اس لیے کہ جب قرات لمبی ہوتی تھی تو 2 رکعتوں کے درمیان میں وہ راحت لیتے تھے، راحت سے تراویح ہے۔ راحت مطلب تھوڑا سا آرام، لمبی نماز پڑھے تو رک گئے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے، تو اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھے پھر رک گئے، تو اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو بعد میں اس کو لوگوں نے بدل دیا، کہا کہ 4 رکعت پڑھو پھر تراویح، پھر راحت کا کام کرو، یا بیچ میں کوئی ذکر کر لو یا کوئی وظیفہ کر لو۔ اصل وہ وقت عبادت کے بعد آپ کی تھکان کو سستانے کے لیے، اس لحاظ سے اس کا نام تراویح پڑا، راحت لینے کا کام تراویح، راحت سے تراویح آیا ہے۔ تو یہ پہلی صدی ہجری کے بعد اس سلسلے کی اصطلاح علماء نے استعمال کی اور اس کو لیا گیا۔ اچھا، تراویح دراصل الگ سے کوئی نماز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہو، یہ قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی بخاری کے اندر روایت ہے کہ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی۔ جو لوگ 20 کہتے ہیں اس کے اندر بہت سے راویوں کے نام آئے ہیں جن کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، جن کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے۔ یہ روایتیں ایسی ہیں کہ عمر کے زمانے میں یہ عمل تھا کہ لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، یہ لوگوں کی روایت ہے۔ اور یہ لوگ جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے نہ حضرت عمر سے ملاقات کی نہ ان کا وہ زمانہ پایا، اور ان لوگوں کو ضعیف کہا۔ کس نے کہا ضعیف؟ ہما شما ایسے ایرے غیرے لوگوں نے نہیں کہا، امت کے محدثین نے کہا کہ یہ جو شخص بیان کر رہا ہے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، منکر الحدیث ہے، اس کی بات کو نہ لیا جائے۔ کہنے والے ایسے ویسے نہیں ہیں، کوئی سڑک پہ کہنے والا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، دیکھیے ایک بات کی مثال دیتا ہوں میں، ہاں ذرا ذہنی طور پر قبول کیجیے گا۔ دیکھیے، اگر کوئی آپ کے باپ کے بارے میں بولے، بھائی میں ان کو شراب پیتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، کوئی آدمی 3rd پرسن ہے، آپ کے والد کو میں شراب کی حالت میں دیکھا، اس کے مقابلے میں محلے کے امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، بھائی آپ کے والد تو بڑے نفیس آدمی ہیں، مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے پیچھے برابر پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تو کس کی بات کو لیں گے آپ؟ تو وہ لوگ جو ضعیف ہیں ان کو کہنے والے ایسے ہی لوگ ہیں جیسے آپ کے والد کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو قبول کریں گے؟ مگر یہ ہم لوگ قبول کر رہے ہیں نا، ضعیف ہے بول رہے ہیں لیکن عمل اس پر کر رہے ہیں۔ ان کو علماء امت نے کمزور قرار دیا، اور کمزور قرار دینے کے اسباب ذکر کیے کہ ان کا حافظہ چلا گیا ہے، ان کو جو ہے ایک راوی کو دوسرے راوی سے ملا دیتے ہیں یا اپنی منمانی بات آگے بڑھا دیتے ہیں، اس طریقے سے کہا تو اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور سڑک پہ چلنے والے نے نہیں کہا یہ آدمی کمزور ہے، کہنے والے امت کے علماء ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص کمزور ہے، اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اپنے والد کے بارے میں کسی 3rd پرسن کی بات کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے رسول کے بارے میں کیسے قبول کر لیں گے بھائی؟ ہمارے صحابی کے بارے میں کیسے قبول کر لیں گے ہم؟ سوچئے، معمولی بات ہے، نہیں کر سکتے ایسا ہم قبول کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے کہ کسی امام کا قول آ گیا اور اس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، اور
حدیث کے قول کو آپ پیچھے ڈال رہے ہیں. نہیں, اس کی ترجیح نہیں دے سکتے آپ. کسی نارمل شخص کا قول آ گیا اس کے مقابلے میں آپ صحیح حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں. تو جتنے بھی احادیث اس سلسلے میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں. اور حضرت عائشہ کی حدیث, کیونکہ آپ گھر والے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی اس میں 20 رکعت کا کہیں ذکر نہیں ہے, 8 رکعت کا ذکر ہے. جب اللہ کے رسول کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم دوسری روایتیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ 20 رکعت وہاں پڑھائی جاتی تو حضرت عائشہ کا مکان ایسا لگا ہوا ہے حضرت عائشہ کا مکان, تو وہ اس سے محروم ہو جاتی جو اعتکاف کی بنیاد پر ساری مسجد کے اندر اپنے خیمے گاڑ دیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اعتکاف میں مسجد نبوی میں سے نکال کر حضرت عائشہ کو دیتے تھے کنگھی کرنے کے لیے, وہ اس بات کو ذکر نہیں کرتی کہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ترین گھر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ وہ جگہ جو اللہ کے رسول کی گھر کے درمیان, حضرت عائشہ کے گھر میں اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے, اور حضرت عائشہ اس سے محروم رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا, تو ہم اسی کو معتبر سمجھیں گے, دوسری روایتوں کو غیر معتبر قرار دیں گے. اور صلاۃ اللیل و صلاۃ النہاری مثنا مثنا, یہ بات یاد رکھیے, وطر اور فرض نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہے. کوئی بھی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہے. جو صلاۃ التسبیح پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ وہ 4 رکعت کی نماز ہے, جبکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلاۃ اللیل و صلاۃ النہاری مثنا مثنا, نفل یا سنت کوئی بھی 4 رکعت ایک قاعدے کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. اگر کوئی عمل ایسا کر رہا ہے ظہر کی نماز میں تو وہ غلط عمل کر رہا ہے, کیونکہ سنت اور نفل 2 رکعت ہی کر کے پڑھی جاتی ہے, اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. سوائے ظہر, عصر, عشاء یہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. مغرب کی 3 رکعت ہے اور وطر کی 3 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے. باقی ساری نمازیں 2 رکعت کے ساتھ ہیں. یہ تو تراویح جو قیام اللیل ہے یہ بھی 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا سنت ہے. قرآن کا ختم کرنا کہیں ثابت نہیں ہے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے, جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے, تو یہ آپس کا تبادلہ حضرت جبرائیل کو دورہ کرواتے تھے, یہ ثابت ہے. لیکن نماز کے اندر کیوں فرض نماز میں یہ کہا گیا آپ ضعیف کا, بچوں کا, عورتوں کا خیال کریں؟ فرض نماز جس کی اہمیت بڑھ کر ہے, اور نفل نماز اس کا درجہ اس سے کم ہے. اگر آپ کو یہ عظمت اس کی اہمیت رہنے تو اس کے اندر آپ الگ نہیں کر سکتے. بوڑھے لوگ آ رہے ہیں, بھئی آپ مت ہو جاؤ ہم پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں بول سکتے. جماعت کے ساتھ خواتین ہیں, حاملہ خواتین ہیں, بچے والی خواتین ہیں, بوڑھی خواتین ہیں, کمزور خواتین ہیں, ہر ایک کی خواہش دلچسپی ہوتی ہے, تو اس میں ان کو مسلط نہیں کیا جائے گا کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو, اور خواہش ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نکل جاؤ, آپ کو نماز نہیں پڑھنا, آپ کسی کو آپ ایسا حکم نہیں دے سکتے. تو اعتدال اپنانا ضروری ہے, اعتدال اپنانا ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تنہا ہوتی تھی تو آپ قیام اللیل میں سورہ بقرہ مکمل کرتے تھے, ہاں, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ آل عمران پڑھا کرتے تھے یا نساء پڑھا کرتے تھے. یہ انفرادی عبادت کی علامت ہے. اگر آپ کو قرآن ختم کرنے کا شوق ہے تو کسی کے اوپر آپ مسلط مت کیجیے, انفرادی طور پر آپ اپنا اہتمام کیجیے جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. جہاں تک مساجد ہے یہ سب جگہ جمع ہونے کی اعتبار ہے, یہاں پر اس طریقے کا
کسی کے اوپر دباؤ ڈالنا یا کسی کو متعین کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کشادگی چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے، اور ما لا یطیق، جو قدرت ہم نہیں رکھتے ہیں اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ بنا لینا کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کریں گے، روز 5 پارے پڑھیں گے، 3 پارے پڑھیں گے، اور 3 دن میں قرآن ختم ہوگا، 10 دن میں قرآن ختم ہوگا، رمضان میں 3 قرآن ختم ہوں گے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک بات سنیے، غور سے سنیے، قرآن نماز میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، تو کہا گیا تم شراب پیتے ہو پیو، لیکن نماز میں مت پڑھو، نماز کا تصور بھی مت کرو شراب سے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب پھٹکنے کا بھی مت سوچو۔ کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ بتائی کہ تم حالت شراب میں نماز پڑھو گے تو تم کیا پڑھ رہے ہو تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ نماز میں بغیر سمجھ کے قرآن ہے ہی نہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کیوں کہا گیا؟ کہ پڑھنے والے کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو 5 پارے روز پڑھیں گے تو خود امام کو نہیں معلوم ہوگا تو دوسروں کو کیا معلوم ہوگا؟ یعلمون تعلمون کے علاوہ دوسرا کیا سمجھیں گے؟ قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا ہے، با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ با مقصد کو ہم بے مقصد بنا رہے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ جاہل امت کوئی نہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور خریدتے ہیں اور ہم کو خود نہیں معلوم اس میں کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں رمضان میں اس کا اہتمام کیجئے کہ دروس میں کم از کم وہ صورتوں کی تفسیر لوگوں تک پہنچے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، وہ آیات، وہ چھوٹی موٹی صورتیں، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ کیونکہ بغیر سمجھ کے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا اسی لیے منع کیا گیا کہ تم جو پڑھ رہے تم کو نہیں معلوم۔ ہم شراب نہیں پیے ہوئے ہیں، ہوش و حواس میں آئے ہوئے ہیں، پھر بھی قرآن کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم، تو ہم سے زیادہ جاہل قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی ہم اس کو، ہمارا دستور حیات، آسمانی کتاب سب سے زیادہ مقدس، بغیر وضو کے اس کو پڑھنے کا تصور نہیں، نیچے رکھنے تو ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے عمل سے واقف نہیں ہے۔ تو نماز کی تراویح کے اندر یہ تصور کرنا کہ اتنا متعین کیا جائے، اتنا پڑھا جائے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پڑھیے، آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 7 منازل اس میں طے کی گئی ہیں۔ انفرادی طور پر 7 منزلوں میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ 3 دن میں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 1 رات کا شبینہ، 2 رات کا شبینہ، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ 3 دن بھی اس فرد کے لیے جو خود قدرت رکھتا ہو، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں پر آپ اس کو مسلط نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر وسلم جزا۔ وقت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، لیکن سوالات کی لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن اس میں سے جو اہم ہے جس سے ہم کو آپ کو روزانہ اعمال میں فائدہ ہوتا ہے وہ سوالات لینے کی کوشش کریں گے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ بیماروں کا روزے کی حالت میں انجیکشن لینا یا دوا کا لگانا یا ناک میں یا آنکھ میں یا کان میں دوا کا ڈالنا، اس کے متعلق شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کس طریقے کے انجیکشنز لیے جا سکتے ہیں یا کوئی انجیکشن نہیں لیا جا سکتا؟ آپ رہنمائی کریں جزاک اللہ۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال ٹوتھ پیسٹ کے تعلق سے آیا تھا وہی سوال اسی سے متعلق ہے کہ اس میں معدے کو تقویت کس سے پہنچتی ہے؟ معدے کو تقویت کس سے پہنچتی ہے؟ وہ چیز یعنی آپ کو غذائیت دینے والی چیز، وہ انجیکشن ہو یا انہیلر ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو آپ کے جسم کو تقویت پہنچا سکتی ہے، وہ طاقت پہنچا سکتی ہے،
وہ روزے کے مقصد سے مخالف ہے. تو اس لحاظ سے وٹامنس کے انجیکشن یا کیلشیم کے انجیکشن یا وہ انجیکشن جو رگوں میں دیے جاتے ہیں، تو ایسے وہ ساری چیزیں یا آپ اس سلسلے میں جو میڈیکل سائنس ڈاکٹر فزیشین سے پوچھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس میڈیسن میں کیا تقویت والی دوائیں ہیں. تقویت والی دواؤں کے انجیکشن لینا جائز نہیں ہے مطلقاً، خاص طور پر وہ انجیکشن جو رگوں کے ذریعے دیے جاتے ہیں. اور وہ انہیلر جس کی وجہ سے معدے کو تقویت پہنچتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اور بخاخ کہتے ہیں عرب میں، جس سے دھواں لیتے ہیں. ایک دھواں ہے کہ کامن پوری گھر میں پھیلا ہوا ہے تو اس سے آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک نہیں. ایک یہ کہ اپنے طور پر خاص طور پر لے کر اس کو لینا، جیسے عرب کے اندر رواج ہے تو ہے کہ وہ اپنا عبایا اس کے اندر لگاتے ہیں، پھر پربچی سے میں لیتے ہیں، وہ ناک میں منہ میں سب داخل ہوتا ہے. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایسا بخار لینا یا اس کا دھواں لینا جائز نہیں ہے. تو سگریٹ بھی دھواں ہی ہے جو معدے کے اندر جاتا ہے، اور تمباکو ہے جو منشیات ہے. تو اس لیے اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی ہیں. البتہ زخم پر کوئی مرہم لگا رہے ہیں تو زخم کے اوپری حصے کا تعلق ہے، اس کے اندرونی حصے سے تعلق نہیں ہے، معدے سے تعلق نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ قطرے جن کی تعداد زیادہ ہو اور ناک میں ڈالے جائیں، وہ قطرے جو ناک میں ڈالے جائیں اور وہ زیادہ طور پر حلق سے معدے تک پہنچ سکتے ہیں، تو ایسے نہیں آنے چاہیے. آپ منہ کھولے، مکھی چلی گئی، مچھر چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور قے کرنا ہے، قے خود بخود ہو گئی تو آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ زبردستی انگلی ڈال کر اس کو باہر نکال رہے ہیں، بہت زیادہ اس کو یہ کر رہے ہیں، تو ویسے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا ضروری ہے. ایک اور مسئلہ ہے شیخ، اگر بھول کر کھا پی لے جانے انجانے میں، تو اس سلسلے میں روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ اور اگر جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا ہے کسی بھی طریقے سے، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا شیخ؟ بھول کر کھانے پینے والے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا. ہاں، یہ اس کے اپنے ایمان کے اوپر دار و مدار ہے کہ بھولنے والا صحیح طور پر کیا کر رہا ہے. کہ اگر وہ یقیناً بھول کر کھایا ہے تو اس سے اس کو کوئی متاثر. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بے خیالی میں پانی پی لیتا ہے یا کوئی چیز منہ میں ڈال لیتا ہے جہاں گھر میں چلتے پھرتے ہوئے، ایسا ہوتا ہے. تو اس سے کوئی روزہ متاثر نہیں ہوتا اگر وہ حقیقت میں بھولا ہوا ہو. تو اس کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روزے سے ہے، لیکن اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، تو اللہ اس کا مواخذہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا. جہاں تک کسی نے روزے کو جان بوجھ کر توڑا، اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ہاں، جیسے اس نے دن میں بیوی سے مباشرت کر لی، تو اس میں جس کا ارادہ تھا اس پر یہ چیز مسلط ہے. ان دونوں میں جو اس پر آمدہ کیا وہ اس کا گنہگار ہے. اگر شوہر آمدہ کیا تو شوہر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر بیوی کو تو بیوی کا صرف اس روزے کی حد تک ذمہ دار ہے. لیکن آمدن اس کو کرنے والے کے لیے اسلام نے 3 قسم کے احکامات بتائے ہیں. اس میں سے ایک اب اس زمانے میں موجود نہیں ہے، وہ ہے غلام کو آزاد کرنا. اب غلام کا زمانہ نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا گیا. یہ اسلام کی پالیسی تھی کہ غلاموں کو اس دنیا سے ختم کیا جائے، اس لیے یہ آزاد کر دو یہ سلسلہ گناہوں کے کفاروں کے سلسلے میں الگ سلسلے میں رکھا گیا تھا. تو وہ نہیں ہے. دوسری کہ
مسلسل کنٹینیوسلی نان اسٹاپ ایک سیریس میں اگر آج سے روزہ رکھے تو 2 مہینے تک بغیر کسی گیپ کے روزہ رکھنا ہے. اگر بیچ میں گیپ ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو دوبارہ اس کو کنٹینیوسلی 60 روزے رکھنا ہے, یا نہیں تو آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلوانا ہے. یہ اس کا کفارہ ہے. کھانا کھلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر پر کھانے کا انتظام کر کے, سحری اور افطار کا انتظام کر کے دے دیں, یا اس کی جو مالیت بنتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق. آپ بولیں گے بھائی 5 روپے کے بھی اسٹال لگے ہوئے ہیں تو 5 روپے سے میں دے دوں گا, ایسا نہیں ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کا کیا اسٹینڈرڈ ہے کھانے پینے کے لحاظ سے, نارمل اس کے لحاظ سے وہ اس کو دینا چاہیے آپ کو. عورتوں کی طرف سے ایک سوال یہ آیا ہے شیخ کہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں, ان کے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو روزے بعد میں قضا کرنے چاہیے؟ کیا تعلیمات ہے اس سلسلے میں؟ ہاں, شریعت نے اس کو صاف طور پر کہا ہے کہ حیض, نفاس, حوامل اور دودھ پلانے والی ہیں, یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں. ان کو اختیار, حیض اور نفاس میں تو آپ اسے معذور ہیں. اس میں سے حوامل میں اگر حمل متاثر ہو رہا ہے اور اس کی استطاعت نہیں ہے, حمل کمزور پڑ رہا ہے یا ڈیلیوری میں مشکلات پیش آنے کا امکان ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن بعد میں اس کو رکھ لینا چاہیے. اس پر بھی بات کروں گا ابھی. اور یہی بات دودھ پلانے والی عورتوں کے تعلق سے ہے. ہاں, بات یہ کہ روزہ کب رکھیں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بھی روزے چھوٹ جاتے تھے, میرے بھی روزے چھوٹ جاتے تھے اور عام دنوں میں دیگر مشغولیات ہو جاتی تھی تو میں شعبان میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی تھی. تو اگلے رمضان سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کو کمپلیٹ کر لینا ضروری ہے. اگلے روزوں کو مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں, اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کو جو چھوٹ گئے ہیں کسی بھی سبب سے اس کو آپ کمپلیٹ کر لینا چاہیے. جی, ایک اور سوال خواتین کی جانب سے ہی ہے, وہ یہ کہ بہت ساری خواتین میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ حیض کی حالت میں نمازیں معاف رہتی ہیں, اس کو جو ہے نا قضا کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس سلسلے میں بعض خواتین یہ جو ہے نا سوچتی ہے کہ رمضان کے متعلق بھی ایسا ہی ہے کہ حیض آ جائے گا تو پھر ان کو روزے معاف ہے. کیا اس میں شریعت کہتی ہے نماز اور روزوں کے متعلق, حیض کے متعلق؟ نہیں, حیض تو صرف 1 ہفتے کی بات ہے میکزیمم, لیکن نفاس وہ تو اگر فرض کرو کسی کو فرسٹ رمضان کو یہ ہو گیا ہو تو پورا مہینہ اس میں گزر جائے گا, وہ پورا مہینہ قضا ہے. حیض کے جتنے دن, مینسس کے پورے دن اور نفاس کے پورے دن, اس کے اندر کوئی عبادت نہیں ہوگی اس جب تک کہ وہ آپ اس سے صاف نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے اس میں حالت حیض میں آپ روزہ ہے اور حالت حیض میں آ گئے روزے کی حالت میں, تو ایسی صورت میں اس روزے کو بھی رہنا ہے گرچہ کہ وہ افطار سے پہلے ہوا ہو, گرچہ کہ وہ بھی افطار سے پہلے ہوا ہو. اور ایک علماء نے یہ بھی بتایا اس میں کہ جیسے دوپہر میں مینسز ہو گیا ہو تو شام تک آپ حالت روزے میں رہیں گی, ہاں, مگر روزے داروں کی طرح ہی رہیں گے. پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو نارمل حالت میں آ سکتے ہیں, کیونکہ دوسرے دن سے روزہ رہنا نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ضروری شرط نہیں ہے, اگر کوئی ضرورت محسوس ہو, کمزوری محسوس ہو تو آپ کھا پی سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ایک اور سوال یہ ہے شیخ افطار کے متعلق, افطار کے وقت دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ جو عام طور پہ عام رواج ہے دعا پڑھنے کا وہ, یا پھر کوئی خاص مسنون دعا آئی ہے افطار کے متعلق؟ دیکھیے, کھانا کھاتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ افطار کی دعا ہے, بسم اللہ. کھانا ہم کھاتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ, یہی دعا ہے, الگ سے کوئی دعا اس کی نہیں ہے.
افطار کے بعد کی دعا ہے، افطار کے بعد کی دعا ہے کہ آپ کھا لیے سیراب ہو گئے تو ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس مٹ گئی، رگیں تر و تازہ ہو گئی، ہاں اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ قائم کرے گا۔ روزے کے کھولتے وقت کوئی دعا نہیں ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایسی کوئی وبک آمنت، اللہ کو سب معلوم ہی ہے۔ آپ روزہ رکھے، آپ افطار کو بیٹھے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اب افطار اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، بسم اللہ بولیے اور اس کو استعمال کیجیے، کھائیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے شیخ رمضان کے متعلق، اب اس سال میں، پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا اور اس سال میں بھی اکیڈمک ایئر جو ہے ایگزامز، اینیول ایگزامز جو ہے عام طور پہ ایس ایس سی کے اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز رمضان میں آ رہے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے سال میں بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں 2 طرح کے سوالات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جن کے ایگزام سینٹرز دور دور ہے، سفر کر کے جانا پڑتا ہے، مشکل اٹھانی پڑتی ہے، کیا یہ بھی اسٹوڈنٹ مسافر میں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اسی سے جڑا ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت محنت کرتے ہیں، ہماری دھوپ کی محنت ہے، ہم پیشہ مزدور والے ہیں، تو ان لوگوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ایسے لوگوں کو بھی روزہ معاف ہے؟ اگر طلبہ کا سفر 48 کلومیٹر سے آگے کا ہے تو وہ مسافر کی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو اس کی گنجائش ہے کہ وہ فعدۃ من ایام اخر، جو مسافر ہیں یا مریض ہیں وہ اگلے دنوں میں روزہ رہ سکتے ہیں، یہ ان کے آ گئے ہیں۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالغ نہیں ہیں، انڈر ایج ہیں، جیسے 13 ایئرس کے ہیں، 14 ایئرس کے ہیں، انڈر ایج ہیں، 15 ایئرس کے ہیں، تو ایسے لڑکوں کو ابھی اب مہلت ہے کہ اب ان کو اور موقع آگے مل سکتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں رہ سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک مزدور یا محنت کش لوگ جو دھوپ میں کام کرتے ہیں یا محنت کا کام کرتے ہیں، یہ تو عہد رسول میں بھی تھا، ہم سے زیادہ مشقت کرتے تھے۔ خندق کھودی گئی تو معمولی کام تھا، آج کے پوکلین ہل جاتے ہیں تو وہ تو انسان تھے۔ ہاں، جنگ بدر وہاں تک کا سفر معمولی بات تھی۔ آپ جانتے ہیں جنگ بدر تک کیسا گئے تھے؟ ایک اونٹ پر 2 آدمی یا 3 آدمی پیدل گئے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور ان کو علت نہیں، اللہ کے رسول نے روزے کے ساتھ اسی سال روزہ فرض ہوا تھا۔ اچھا، اس کے باوجود بھی سفر کے سلسلے میں اجازت دی گئی، سفر کے سلسلے میں اجازت دی گئی، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم روزہ رہ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اختیار دیا، روزہ رہ گئے، لیکن گرمی اتنی شدت کی پڑی کہ پریشان ہو گئے، تو جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ ان کی خدمت کرنے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے داروں پر غیر روزے دار سبقت لے گئے اجر کے معاملے میں۔ تو شریعت میں کوئی مصلحت دی گئی ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ کہیں گے میں فلائٹ سے سفر کر رہا ہوں، مجھے روزے کی کیا بات، میں فلائٹ سے سفر کر رہا ہوں، مجھے روزے کی کیا ضرورت ہے، 2.5 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچوں گا۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں گا، شاید رمضان کا ہی مہینہ تھا، میں جدے سے سوار ہوا دن میں، معلوم تھا مجھے سفر ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا، فلائٹ کا سفر تھا، 4 یا 5 گھنٹے کے اندر حیدرآباد پہنچا، بامبے پہنچنا تھا، بامبے سے فلائٹ تھی، فلائٹ میں بیٹھا، بامبے جہاز پہنچ گیا، اتر رہا نہیں ہے، اتر ہی نہیں رہا ہے، آدھا گھنٹہ گھومتا رہا، اس کے بعد بولے نہیں ہم دلی جا رہے ہیں، 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے دلی گئے، وہاں پہ بھی نہیں اتر رہا ہے، بولے ہم کراچی جا رہے ہیں، کراچی گئے تک 8 گھنٹے ہو گئے، پھر واپس بولے کہ کراچی میں بھی جگہ نہیں ہے،
واپس ریاض جا رہے ہیں، ریاض میں لینڈ کرنے والے تھے، اس وقت اس کو میسج آیا کہ آپ کا بامبے کا ایئرپورٹ کھل گیا، جائیے واپس. تو 16 گھنٹے جہاز میں گزرے. روزہ رہتا تو کیا حالت ہوتی؟ جہاز میں کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ٹیشوز ختم ہو گئے، کسی بھی قسم کی. تو اللہ کی مصلحت ہے، ہم نہیں جان سکتے. ہم کتنی لگژری میں زندگی گزار رہے ہیں وہ نہیں معلوم آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے روزے فلائٹ سے سفر کرنے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کیا حالت پیش آئیں گے، کس طریقے کے آئیں گے. تو اس طریقے سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ کی مصلحت ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیے. جزاک اللہ شیخ. ایک اور سوال اعتکاف کے متعلق ہے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے کیا گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ پہلا کہ رمضان میں اعتکاف اللہ کے رسول نے ہر سال 10 دن کا کیا، ایک سال آپ نے 20 دن کا کیا. تو سنت 10 دن کا اعتکاف ہے. اس سے آپ کم کر رہے ہیں تو وہ سنت نہیں ہے، وہ اعتکاف ہے. وہ اعتکاف ہے، سنت نہیں ہے. سنت اعتکاف 10 دن کا ہے. اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ وَالْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہو، سب کی اعتکاف کی جگہ مسجد ہے. اب مسلم پرسنل بول رہا ہے نا، عورتوں کو حق ہے، مسجدوں کو آنا چاہیے. اب کھل رہے ہیں، ہاں دماغ کے دروازے اب کھل رہے ہیں. بھئی اللہ کے رسول نے کھول رکھے تھے دروازے، تم کون بند کرنے والے ہوتے ہو؟ ہاں تو وَالْعَاكِفُونَ قرآن میں کہا کہ فی المساجد، تو گھر کے اندر آپ اپنی پرسنل مسجد بنا لے کے روزہ نہیں رہ سکتے. مسجد ایک عرف عام میں ایک اسلام کا شعار ہے. مسجد عرف عام میں ایک شعار ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ اس مسجد میں ہی اعتکاف رہا جائے جہاں پر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی مسجد آباد نہیں ہے، صرف وہاں پر 2-4 آدمی ہیں، جمعہ کا آپ اعتکاف کر رہے ہیں اور فرض جمعہ کے خطبے کو چھوڑ رہے ہیں. تو جہاں پر جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پر اس کا روزہ اعتکاف رہنا چاہیے. اور اعتکاف 10 دن کا ہی سنت ہے. اور یہ فجر سے ہو کر 20 تاریخ کی فجر سے شروع ہو کر 21 تاریخ کی چاند دکھنے تک کے لیے مسلسل ہوگا. اور اعتکاف کے اندر موبائل نہیں، اعتکاف میں کمیونیکیشن نہیں، پرسنل کمیونیکیشن بھی نہیں. اعتکاف کا مطلب ہی وہی ہے کہ آپ اللہ کے کمیونیکیشن میں رہیں گے، پبلک کے کمیونیکیشن میں نہیں رہیں گے. تو جو لوگ پبلک کے کمیونیکیشن اور موبائل کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ لوگ میری نظر میں ایکٹنگ کر رہے ہیں. اعتکاف کی سوچ سمجھ کر اعتکاف کا فیصلہ کیجیے. جزاک اللہ شیخ. ایک اور جو ہے نا شبہ یہ ہے شیخ، دوران روزہ غسل کرنا، پانی نہانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ کیا کہاں تک درست ہے؟ کیا اس سے روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ ایک اصول بتاتا ہوں میں، دیکھیے ایک اصول بتاتا ہوں. جسم کے بیرونی حصے سے کوئی بھی عمل آپ کر سکتے ہیں. بال کاٹنا، تیل لگانا، ناخن کاٹنا، جسم کے اضافی بال نکالنا، اس سے بیرونی چیز سے کوئی بھی اس کا اثر روزے پر نہیں ہوتا. یہ مرد ہو یا خواتین ہو. تو اس طریقے کی کسی بھی چیز سے، جو چیز اندرونی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حالت روزے میں ہیں تو ناک میں پانی لینے میں مبالغہ نہ کریں. تو جو چیزیں ٹوٹنے والی ہیں وہ انسائٹ اندرونی ایکٹیویٹیز سے ہیں، کیونکہ معدے کو خالی رکھنا ہے. خلو المعدہ روزے کی حکمت ہے. تو اس حکمت کو آپ متاثر نہیں کریں، کیونکہ پانی زندگی ہے اور اس سے روزے کی حالت میں اسے روکا گیا ہے. تو اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی. انسان کے نفس کی اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ کتنا بڑا پرابلم ہے.
میں جو ہے ابھی ڈاکٹر نے مجھے کہتا پیروں میرے سوجے ہوئے تھے، تو نے کہا کہ آپ کی کڈنی متاثر ہے، آپ 1 لیٹر پانی پینا. عذاب جیتے جی عذاب لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 1 لیٹر پانی ممکن نہیں. تو حالت روزے کے اندر 14-15 گھنٹے پانی سے رکنا یہ خلو المیدہ، کیونکہ وہی چیز زندگی دینے والی ہے. تو یہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی آزمائش ہے روزے میں. تو اس لحاظ سے اس کا اہتمام اور خلو المیدہ ہونا چاہیے کہ معدے کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے. ایک اور آخری سوال لیں گے آج کے سیشن کا کہ بعض پیشنٹ اور مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے بہت لمبی ڈیزیز رہتی، کرونک ڈیزیزز رہتے ہیں، ان کو شفا کی بہت کم امید رہتی، تو روزے ڈاکٹرز ان کو جو ہے نا روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں. ہاں سمجھ تو میں آ گیا. ایسے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے روزے کے؟ ایسے مریض جو بیمار ہیں اور ان کے شفایاب یا ان کے دوبارہ ریکور ہونے کے امکانات کم ہیں، اگر ریکور ہو بھی جائے تو وہ قوت ان کو موجود نہیں ہے جو روزہ رکھنے کی حد تک ہو، تو ایسے لوگوں پر کفارہ ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں پر کفارہ ہے. وہ کفارہ یہ ہے کہ 1 دن کے روزے کا ایک آدمی کو سحری اور افطار کا انتظام کرے. تو آپ چاہیں تو اگر معلوم ہو کہ پورا رمضان آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پورے رمضان کا آپ اہتمام کر رہے ہیں شروع میں، یہ جیسے آپ کو سہولت ہو. اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے اور اس پر روزے قرض ہیں، باقی ہیں، ہاں اس نے روزے نہیں رکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو وارث ہے، اس کا جو باپ ہے تو بیٹا ہے تو اس کا بھائی، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ اس کے روزے کی ذمہ داری کو اٹھائیں. اگر وہ نہ کر سکتے ہوں تو اس کی طرف سے کفارہ دیا جائے. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام. شیخ میرا نام سید عبدالقدیر ہے، جی میں پیشے سے ٹیکسی ڈرائیور ہوں. جی شیخ میں علماء سے سنتا ہوں اکثر کہ نماز چھوڑنا کفر ہے. شیخ اکثر میں سفر میں رہتا ہوں، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو تروپتی سری سلم زیادہ جانا ہوتا ہے میرا، ایک دن بھر وہیں قیام کرنا ہوتا ہے. جی اکثر شیخ میں سفر میں ہوتا ہوں، مجھے ڈر ہے اللہ سے کہ اس حال میں اگر مجھے موت آ جائے نماز ترک کرتے ہوئے تو میرا کیا بنے گا. شیخ تھوڑا اس پر رہنمائی کرائیے، جزاک اللہ خیر. اکثر نماز میری قضا ہو جاتی ہے شیخ، دن بھر مندروں میں ویٹ کرنے کی وجہ سے، کبھی تروپتی، کبھی سری سلم، کبھی کنیا کماری، کبھی کیرلا جاتا ہوں میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کی خصوصیت دوسرے مذاہب کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نماز وقت پر متعین ہے، ہر نماز کا وقت متعین ہے. ہاں اگر ان اوقات میں جن اوقات میں آپ کو نماز پڑھنا ہے وہاں کوئی سبب آ رہا ہے، کوئی ریزن آ رہا ہے، جیسے کوئی، آپ تو ڈرائیور ہے بتا رہے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے اور دوپہر میں 1 بجے سے 3 بجے تک اس کی آپریشن کی ڈیوٹی ہے، تو وہ آپریشن کا کیس اس کے لیے بڑا اہم ہے، تو وہ نماز کو قضا کر سکتا ہے اگر اس وقت اس کو نماز پڑھنے کی سہولت نہ ہو. بہت سارے لوگ جو اپنے وقت پر نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں بغیر علت کے، بغیر سبب کے، اگر وہ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں تو گنہگار ہیں. اگر علت ہے اور واجبی علت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، کبھی دکاندار کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کام کرنے والے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کبھی ڈرائیوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو بس نہیں روک سکتے یا گاڑی نہیں روک سکتے، وقت نکلنے کے بعد آگے روک سکتا ہے. تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت عطا کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کی، جمع بین الصلاتین کی. تو کوشش یہ کیجئے کہ جو وقت آپ کو مل رہا ہے، جیسے آپ ظہر کے وقت نکل رہے ہیں تو ظہر اثر پڑھ لیجئے، مغرب تب آپ کو فرصت ہے. پھر اگر آپ مغرب عشاء
تاخیر سے پڑھنا چاہیں تو بھی رات میں 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، تو بڑا گیپ آپ کو مل جاتا ہے. تو جمع بین الصلاتین کے طریقے کو سفر میں اپنائیے کہ 2 نمازوں کو آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم اس کی طرف 1 قدم آگے بڑھیں گے تو وہ 10 قدم بڑھے گا. ہم پیدل چل کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 اسباب پیدا کرے گا. ایسے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے، ہم اس کی طرف خلوص نیت کے ساتھ قدم بڑھائیں گے. ہم تصور نہیں کر سکتے ویسے اسباب پیدا ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے ویسے اسباب ہوں، بس ہماری نیت صادق ہو اور عمل سچے دل سے کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے. تمام حاضرین مجلس کی مشکلات کو اللہ تبارک تعالیٰ حل فرمائے. رمضان کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزوں میں تقوی اختیار کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہے. اور اس پروگرام کے کرنے والوں کو، اس کا اہتمام کرانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے اور اس سے امت کو فائدہ پہنچائے اور ہمارے لیے آخرت کا ساز و سامان بنائے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. ہمارا خاتمہ بالخیر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.